ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں شدید برف باری کے باعث سیاحتی مقامات کی کئی رابطہ سڑکیں بند، کئی میدانی علاقوں میں دھند کے باعث حد نگاہ کم رہ گئی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے بند، M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک اور M3 کو فیض پور سے جڑاں والا تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم، M5 ملتان سے سکھر تک دھند کے باعث بند۔ ایران میں بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا منصوبہ نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو، کہا معلومات بہت اہم ذرائع سے موصول ہوئی ہیں، ایران میں ہلاکتیں رک گئی ہیں اور پھانسیاں نہیں ہوں گی۔ آج بہت سی پھانسیوں کا پروگرام تھا، اب وہ نہیں ہوں گی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم بہت ناراض ہوں گے۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا ایران کے خلاف کارروائی اب خارج از امکان ہے؟ ٹرمپ نے جواب میں کہا کہ ایران کا عمل دیکھیں اور جانچیں گے۔ امریکہ کا 75 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرنٹ ویزوں کی پروسیسنگ معطل کرنے کا اعلان۔ امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ غیر معینہ مدت کے لیے منجمد کی گئی، فیصلے پر اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان تمام ممالک میں پاکستان، ایران، عراق، کویت، روس، بنگلہ دیش، افغانستان، البانیہ، الجزائر، باربوڈا، آرمینیا، برازیل، آذربائیجان، بہاماس، بوسنیا، جمہوریہ کانگو، گوئٹے مالا، کرغزستان، مراکش شامل۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں امریکی حملے کا خدشہ ہے، برطانوی اخبار ڈیلی میل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران میں امریکی فوجی مداخلت کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ایران میں امریکی فوجی مداخلت اب ممکن دکھائی دیتی ہے۔ مختلف ذرائع کے مطابق ممکنہ فوجی کارروائی کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایران کو امریکہ کی دھمکیوں کے بعد جنگ کے بادل مزید گہرے، امریکہ نے قطر میں نیا ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سیل قائم کر دیا۔ امریکی جنگی طیاروں کی سرگرمیوں میں اضافہ، KC-135 ایئر ری فیولنگ ٹینکرز اور B-52 بمبار سمیت جنگی طیاروں کی پروازیں۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کر دی گئی۔ العدید ایئر بیس پر 10,000 سے زائد امریکی فوجی موجود تھے۔ ایران کی حملے کی صورت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی، سینئر ایرانی اہلکار نے کہا امریکی اتحادیوں کو اڈوں کو نشانہ بنانے کا پیغام دے دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کئی ملکوں کے حکام سے رابطے کیے، کہا ایران میں سکون ہو چکا، شرپسندوں اور غیر ملکی مداخلت کے خلاف دفاع کریں گے۔ سربراہ نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے کہا ٹرمپ اور نیتن یاہو ایرانی عوام کے قاتل ہیں۔ ایران سے پاکستانی شہریوں کا انخلاء، گوادر سے متصل سرحدی پوسٹ گبت رمدان سے پاکستانیوں کی آمد جاری۔ FIA حکام کے مطابق کل مصطفیٰ یونیورسٹی کے مزید 11 طلباء اور 33 زائرین سمیت 44 پاکستانی واپس پہنچ گئے۔ 3 دن میں ایران سے 142 طلباء اور 235 زائرین واپس پہنچ چکے۔ دوسری جانب بھارت نے اپنے شہریوں کو ایران سے نکل جانے کی ہدایت کر دی۔ مخدوش صورتحال اور ٹرمپ کی دھمکیوں کے باعث کئی ملکوں کے شہری ایران چھوڑ چکے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب سے پاکستان نے پچھلے سال جنگ جیتی تو ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کی مانگ اب دنیا میں کافی بڑھ گئی ہے۔ کئی ممالک ہیں جو کہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ بڑی ایکٹیولی بات چیت کر رہے ہیں اور اس سے ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کو الحمدللہ بہت تقویت ملے گی اور پاکستان کی معیشت کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا۔ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستانی دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھ گئی، کئی ملک پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں، معیشت کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کامیاب ہوگا، معیشت درست سمت کی جانب گامزن۔ لبرٹی فائنینشل سے MOU خوش آئند ہے، کابینہ اجلاس میں سیاسی، معاشی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر غور۔ ECC اور توانائی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق، کابینہ کو بینک نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر بریفنگ، نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر غور و خوض کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل۔
پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنانشل کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط، ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام میں جدت کے لیے تعاون بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لبرٹی فائنانشل کے وفد کی ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بلال بن ثاقب کی شرکت۔ وزیر اعظم نے وفد کو ڈیجیٹل پاکستان سے متعلق ویژن سے آگاہ کیا، کہا ڈیجیٹل ادائیگی اور مالیاتی جدت ڈیجیٹل معیشت کے اہم جزو ہیں۔ پاکستان تیزی سے عالمی مالیاتی فائنانس کا حصہ بن رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ورلڈ لبرٹی فائنانشل کے وفد کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ڈیجیٹل فائنانس اور مالی شمولیت کے فروغ پر تبادلہ خیال، پاکستان کے بدلتے معاشی منظرنامے میں عالمی نجی سرمایہ کاری گروپس کی بڑھتی دلچسپی کی عکاسی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مفید خیالات کے تبادلے کا خیر مقدم، معاشی استحکام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ قوتیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے آپ کے صوبے کے اختیار جو ہوتے ہیں یا وسائل جو ہوتے ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے، اور اس بہانے پہ کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، چھوٹے صوبے نے کچھ نہیں کیا، اب سارے اختیار، اب سارے وسائل جو ہے وہ واپس اسلام آباد کو دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس بیانیہ، اس جھوٹا بیانیہ کا سب سے بڑا جواب جو ہے وہ تھرپارکر ہے۔ کچھ لوگ سندھ کے حقوق اور وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تھرپارکر کے وسائل ہمیں خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں، ہم صوبے کے عوام کے مفاد کا سوچتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تھرپارکر میں انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا تھرپارکر اور سندھ کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے۔ تھرپارکر میں اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عرب میں تیل ہے۔ تھرپارکر کی ترقی پورے پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا ٹیلی فون، مشرق وسطیٰ کی حالیہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے کشیدگی کم کرنے کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں کو سراہا، پاکستان اور قطر کے تعلقات کی موجودہ صورتحال پر اطمینان کا اظہار، پاک قطر برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی، اسپیکر کو شعبہ قانون سازی کی بریفنگ، تحریک انصاف کی درخواست، کیسز اور دیگر امور سے آگاہ کیا۔ درخواست و قانون اور قواعد کے مطابق جائزہ، دستخطوں کی جانچ پڑتال، اسپیکر کی جانب سے آج اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اعلان متوقع۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل کہتے ہیں اسپیکر نے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے قواعد و ضوابط بتائے۔ پنجاب حکومت کا بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں عدم تعاون اور غیر سنجیدگی، الیکشن کمیشن کا نوٹس، پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا، کہا پنجاب حکومت کی یقین دہانیوں کے باوجود معاملہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، بلدیاتی انتخابات سے متعلق اقدامات کو غیر معینہ مدت کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا، الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کا معاملہ سماعت کے لیے مقرر کرے۔ جماعت اسلامی نے اسلام آباد کا بلدیاتی آرڈیننس چیلنج کر دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں اسلام آباد میں 4 بار بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے جا چکے، اسلام آباد کو منتخب نمائندوں سے دور کیا جا رہا ہے، سینیٹ اور اسمبلیوں میں انسانوں کی منڈی لگائی جاتی ہے۔ کراچی کے بعد اسلام آباد میں بھی ٹینکر مافیا زور پکڑ رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے دستخط کے بغیر آرڈیننس کے اجرا کا معاملہ، اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس واپس لینے کا پیپلز پارٹی کا مطالبہ تسلیم، صدر نے آرڈیننس واپسی کی وزیر اعظم کی اسمبلی کی منظوری دے دی، وزارت قانون و انصاف نے آرڈیننس واپس لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر مملکت آصف زرداری کا بحرین کا 4 روزہ دورہ، صدر آصف علی زرداری کی بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق، پاکستان اور بحرین کے برادرانہ تعلقات کو نئی جہت دینے کے عزم کا اعادہ۔
تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی گفتگو۔ شاہی محل آمد پر صدر مملکت آصف زرداری کو گارڈ آف آنر پیش۔ PWDO کو بند کیا، یوٹیلیٹی سروسز کارپوریشن کو بند کیا، پاسکو کو بند کیا۔ وہ اس وجہ سے بند نہیں کیا کہ 1000، 1500، 2000، 5000 لوگ اس میں کام کرتے ہیں۔ It's the subsidies which the government was providing, and more importantly the corruption which was inbuilt into those subsidies۔ سچ ہے کچھ کمپنیاں پاکستان سے جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعتراف، کہا زیادہ ٹیکس اور انرجی کی بلند قیمتیں کاروبار کے لیے سنجیدہ مسائل ہیں۔ معاشی اصلاحات سے ہی ترقی ممکن ہے۔ ٹیرف میں کمی سے برآمدات اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ نجی شعبے کو قرضوں کی فراہمی بڑھا کر 1.1 ٹریلین ہو گئی۔ جون تک حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل چیلنجز پر منتقل ہو جائیں گی۔ رواں سال ترسیلات زر 41 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے۔ پالیسیوں میں تسلسل اور شفافیت لانا ہوگی۔ معیشت کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب، کہا معاشی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ PIA کی نجکاری سے قومی خزانے پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ وزیر ماحولیات مصدق ملک بولے، برآمدات میں ترقی ہی پائیدار ترقی ہے۔ خوشحالی کا واحد راستہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہے۔ ریاست کو کاروبار چلانے کے بجائے سہولت کار کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پولیس لائن ٹانک آمد یادگار شہداء پر حاضری دی۔ مشران اور شہداء کے ورثاء سے ملاقات کی۔ کہتے ہیں خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردوں کے خلاف فرنٹ لائن پر بہادری سے لڑ رہی ہے۔ وطن اور قوم کے عظیم مقصد کے لیے شہادت پانا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ CTD اسپیشل برانچ پولیس، سیکیورٹی فورسز اور عوام نے قربانیاں دی۔ خیبر پختونخوا میں جلد مکمل امن ہوگا۔ NA-18 ہری پور انتخابی ضابطہ اخلاق خلاف ورزی کیس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف کیس 20 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن نے معاون خصوصی شفیع اللہ جان کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیا۔ PP 269 مظفر گڑھ کے مختلف پولنگ سٹیشنز پر ری کاؤنٹنگ کی سماعت بھی 20 جنوری کو ہوگی۔ PTA نے آج انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے کی خبریں بے بنیاد قرار دے دی۔ حکام نے کہا PTCL اور ٹرانس ورلڈ دونوں کے اپ سٹریمز معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ ملک میں انٹرنیٹ کنٹینیوٹی مکمل طور پر مستحکم ہے۔ سب میرین کیبل کی روٹین مرمت کے دوران انٹرنیٹ سروس متاثر نہیں ہوگی۔ صارفین کو انٹرنیٹ کے استعمال میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سونے کی تلاش میں 7 افراد جان گنوا بیٹھے۔ کوہاٹ کے علاقے گمبٹ میں پہاڑی تودا گرنے سے 8 افراد ملبے میں دب گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق 7 افراد کی لاشیں اور ایک شخص کو زخمی حالت میں نکالا گیا۔ جاں بحق ہونے والے 7 افراد کا ایک ہی خاندان سے تعلق ہے۔ دوسری جانب فیصل آباد میں کنکریٹ کے بلاکس کے نیچے دب کر 2 مزدور جاں بحق ہو گئے۔